مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اہم فریضہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہے۔ وفاقی کابینہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی قرار دے دیا۔ ہمیں نہیں لگتا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف۔ معاہدہ خطے کے ممالک کے ادراک میں تبدیلی کی علامت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ، خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ LA14 باغ 1 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے امیدوار ساجد اقبال کامیاب قرار۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق دوسرے نمبر پر رہے۔ LA15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر کو برتری۔ نون لیگ کے مشتاق منہاج دوسرے نمبر پر۔ LA16 باغ 3 میں پیپلز پارٹی کے سردار قمرالزمان خان آگے۔ LA17 باغ 4 میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راتھوڑ کو برتری۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، پرانی کمیٹی کے سربراہ SSP سمیع اللہ سومرو کی نئی کمیٹی کو بریفنگ۔ SSP ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے تفتیش میں پیش رفت اور شواہد سے آگاہ کیا۔ DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں کیس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کے لیے مقتول کے والدین DIG آفس پہنچے۔ پولیس کا کہنا ہے مشکوک گیسٹ ہاؤس کے عملے کے 6 افراد حراست میں ہیں۔ کار میں آنے والے 4 افراد بھی زیر حراست ہیں۔ مجموعی طور پر 19 افراد شامل تفتیش ہیں۔ گلستان جوہر کا گیسٹ ہاؤس کس کا ہے؟ ARY نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ جوہر بلاک 1 کے بنگلے کی مالکن 71 سالہ طاہرہ سلطانہ ہے۔ میر رضا کیس سے منسوب کیا گیا بنگلہ لیاقت علی نامی شخص نے کرائے پر حاصل کیا۔ رواں برس مئی میں بنگلہ کرائے پر لے کر بطور گیسٹ ہاؤس چلایا جا رہا تھا۔ کراچی کے مقتول تاجر میر رضا کے والد نے سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن مسترد کر دیا۔ میر حسین رضا کے وکیل نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ کہا سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے۔ میر رضا کیس میں آج کی پیش رفت سے مطمئن ہیں۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی کو موقع دینا چاہیے۔ انتظار ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم کیا نتائج سامنے لاتی ہے۔ 3 سے 4 دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ والد میر حسین کا کہنا ہے حقائق پہلے سامنے آ جاتے تو شاید قبر کشائی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیس اہم مرحلے میں داخل ہو چکا، امید ہے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ اور 27 ستمبر اسلام آباد مارچ کی کال حتمی ہے۔ جو کرنا ہوگا 1 ہفتہ پہلے بتا دیں گے۔ یہ 1 دن کا احتجاج ہے، نہ ایک جگہ کا۔ کشتیاں جلا کر آ رہا ہوں، 20 لاکھ لوگ ساتھ لا رہا ہوں۔ مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ وسیم بادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا 27 ستمبر تک ہو سکتا ہے مجھے نااہل کر دیا جائے، نااہل کیے بغیر کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ پاکستان نے ایران کو مکہ معاہدے پر اعتماد میں لے لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے ایرانی وزیر خارجہ کو آگاہی دی گئی۔ معاہدہ علاقائی امن سلامتی میں کردار ادا کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی رابطہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
امریکہ نے بھی ایران سے جنگی نقصانات کے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایرانی حکام جنگی نقصانات کے ہرجانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران کبھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تنازع ایرانی جوہری پروگرام پر شروع ہوا تھا۔ اب میں بھی ایران سے ان تمام افراد کے نقصان کا ہرجانہ مانگ رہا ہوں جنہیں ایران نے بم حملوں اور مختلف تنازعات میں ہلاک یا شدید زخمی کیا۔ ایسی کارروائیوں کے لیے ایران مشہور ہے۔ سڑک کنارے بم دھماکوں، تنازعات میں جنرل سلیمانی کا مرکزی کردار تھا۔ گزشتہ 50 برس کے دوران ایران نے مارے گئے بے گناہ مظاہرین کے خاندانوں کو بھی ہرجانہ ادا کیا جانا چاہیے۔ احتجاج کی کال کے باوجود ہائی کورٹ نہ پہنچنے پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان اسمبلی پر پھٹ پڑے۔ کہا، میں نے گڑ گڑا کر ان سے التجا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے۔ کہاں ہیں سارے لوگ؟ کیوں نہیں آئے؟ میں سب کے نام سامنے لاؤں گا۔ مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ کی واٹس ایپ گروپ میں بھی تل کلامی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا، رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں، صبح پہنچیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سو چکے ہوں، حکم جاری کر دیا جائے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا، سلمان اکرم راجہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ رات دیر سے اطلاع ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ بانی سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ 20 لاکھ لوگوں کا بندوبست کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہا، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو گیا، اس بار ناکام ہو گئے تو انہیں دوبارہ اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا۔ حکومت کا آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے فریم ورک آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی اور برآمدات بڑھانے پر زور دیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پاک امریکہ باہمی تجارتی فریم ورک پر مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ حکومت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر توجہ دے رہی ہے۔ نٹالی بیکر نے کہا، امریکی کمپنیوں کی پاکستان کے اہم شعبوں میں شرکت بڑھانے میں دلچسپی برقرار ہے۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہوں۔ پنجاب ہی نہیں، سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد سے ملاقات کی گفتگو۔ کہا، اللہ کے فضل سے اب لوگ سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوشاں ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ کوٹ ادو میں لوڈر رکشہ مظفر گڑھ کینال میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 12 تاحال لاپتہ ہیں۔ لوڈر رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے اب تک 11 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا، 3 افراد کی لاشیں بھی نکال لی گئیں۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ، 111 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، متعدد کو نقصان پہنچا، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت بوگوٹا اور وینزویلا تک محسوس کیے گئے۔ آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار، امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔